پہلے میرے علاقے میں 2 اڈے، بہت زیادہ 3 اڈے چلا کرتے تھے۔ اس وقت میرے ضلع کیماڑی اور میری 3 یوسیوں کی UC9 UC8 اور UC10 اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس چھوٹے جیسے جوریڈکشن کے اندر، چھوٹے جیسے علاقے کے اندر جس کی بمشکل 2.5-3 لاکھ کی آبادی ہوگی، اس میں 13 اڈے چل رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اور وہ 13 اڈوں کو کمان کرنے والے سرکاری لوگ ہیں کہ میرا PS جیکسن جو میرے گھر کے پاس تھانہ ہے وہ 18 لاکھ روپے پہ بک چکا ہے، اور وہ ایک سب انسپکٹر پہ بک چکا ہے۔ SHO جو بھی آئے گا یہاں پر وہ ڈمی ہوگا، اس SHO کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ SHO کسی جرائم پیشہ کے ساتھ چھیڑ نہیں سکے گا، کیونکہ جرائم پیشہ SSP کے چینل سے اپنا چینل چلا رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہماری کیماڑی کے اندر میری جو 3 یوسیوں میں کاروبار ہو رہا ہے، اب یہ ابھی امجد شیخ کو آئے ہوئے 15 سے 20 دن ہی ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں بھی سنا تھا کہ بڑے اچھے آفیسر ہیں، بڑے آنیسٹ آفیسر ہیں۔ ان کی آنیسٹی تو اس وقت کھل گئی کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے علاقے کے 3 اڈوں سے اڈے 13 ہو گئے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کتنے آنیسٹ آفیسر ہیں۔ تو راجہ خالد کی وہاں پہ پریزنس، فزیکل پریزنس بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، تھانوں میں آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ میرے علاقے کا جیکسن تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، میرے علاقے کا ڈاکس تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، میرے علاقے کا شیرشاہ تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، میرے علاقے کا سعید آباد تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، ماجکو تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے۔ یہ سارے ٹھیکیداری نظام پہ جب یہ تھانے چلے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ منشیات کس طرح رکے گی۔ السلام علیکم دوستوں، ڈیلی اسکوپ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منشیات کی وبا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھل پھول رہی ہے، اور خاص طور پہ کرسٹل اور میتھ ایک ایسا نشہ ہے جو کہ چیپ بھی ہے، یعنی سستا ہے، اور نوجوانوں میں، خاص طور ہمارے جو سب سے سوسائٹی کا نچلا طبقہ ہے ان ٹرمز آف معاشی حالات، ان میں یہ غریبوں میں بہت تیزی سے پھل پھول رہی ہے، اور مڈل کلاس میں یہ تیزی سے اس نشے کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے پاسداران پاکستان کے رہنما ہیں وحید مغل صاحب۔ یہ مشہور ویلفیئر آرگنائزیشن ہے پاسداران انقلاب، اور اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں۔ وہی صاحب، کراچی میں جو منشیات کے اڈے ہیں وہ ہسٹوریکلی آپ کافی عرصے سے، یہ 25-30 سالوں سے اس کام کو کر رہے ہیں، یہ آپ نے علم اٹھایا ہوا ہے۔ تو خاص طور پہ 3 علاقے کراچی کے بڑے مشہور سمجھے جاتے ہیں جہاں پہ منشیات کے اڈے موجود ہیں۔ ایک لیاری کے علاقے کو سمجھا جاتا ہے، ایک کیماڑی ہے، اور ایک چنیسر کوٹ ہے۔ تو آپ کا تعلق کیونکہ کیماڑی سے ہے، کو آپ بتائیے کہ کیماڑی میں کیا صورتحال ہے؟ ابھی وہاں نئے SSP آئے ہیں، امجد شیخ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے اس متعلق مجھ سے سوال کیا۔ میرا ضلع کیماڑی جو ہے، میں اس پہ بات کروں گا۔ اس وقت ہمارے ضلع کیماڑی کی منشیات کے حوالے سے صورتحال انتہائی خطرناک اور انتہائی تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے علاقے میں SSPs گزرے ہیں، فدا حسین جابری صاحب رہ کے گئے ہیں، کیپٹن فیضان صاحب رہ کے گئے ہیں۔ میرے علاقے میں اتنے جرائم نہیں تھے جتنے جرائم اب اس نئے SSP صاحب کے آنے کے بعد شروع ہوئے۔ پہلے میرے علاقے میں 2 اڈے، بہت زیادہ 3 اڈے چلا کرتے تھے۔ اس وقت میرے ضلع کیماڑی اور میری 3 یوسیوں کی UC9 UC8 اور UC10 اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس چھوٹے جیسے جوریڈکشن کے اندر، چھوٹے جیسے علاقے کے اندر جس کی بمشکل 2.5-3 لاکھ کی آبادی ہوگی، اس میں 13 اڈے چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اور وہ 13 اڈوں کو کمان کرنے والے سرکاری لوگ ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے نئے SSP صاحب آئے ہیں، ان کی کمان جو ہے ڈسمس لوگ، جن کو تاجروں کی شکایات پہ، جن کو دیگر کاروباری شخصیات کی شکایات پر ایڈیشنل IG صاحب نے ان کو سسپینڈ بھی کیا، ان کو ڈسمس بھی کیا۔ اور وہ لوگ میرے علاقے میں منشیات کے دندے کو اتنا عروج دے رہے ہیں کہ اگر اس کو روکا نہ گیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس کے خلاف مضبوط آپریشن نہ کیا گیا، تو میرا علاقہ جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ تو ہے ہی، یہ علاقہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں مکمل یرغمال ہو جائے گا، اور عزت دار لوگوں کو اپنی عزتیں محفوظ رکھنی مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈسمس لوگ ہیں، کون ہیں یہ؟ کچھ پولیس افسر ہیں؟ جی ہاں، ایک اس میں ہمارے علاقے میں اس وقت جو سب سے بڑا نام چل رہا ہے، کوئی راجہ خالد ہیں۔ اچھا، وہ خالد تو ہاں ابھی ریسنٹلی انہوں نے فرنٹ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی راجہ خالد تو یہ پہلے بھی بھتہ خوری اور
یہ سی ٹی ڈی میں بھی رہے ہیں، انہیں ثناء اللہ عباسی نے بھی ایک زمانے میں ان کو، اور ڈی ایس پی وہ تھے علی رضا، جی جی ان کی بعد میں جو ہے شہادت ہو گئی وہ دہشت گردی کے حملے میں، تو ان کو سسپینڈ کیا تھا، یہ ان کی ٹیم میں چلتے تھے، تو یہ تو بڑے بدنام زمانہ، وسیم بیٹر کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا، ایسے ہی. یہ اب معطل ہونے کے بعد بھی یہ کماڑی اب معطل ہونے کا تو آپ چھوڑے نا سر، اب آپ یہاں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے آئی جی صاحب بڑے آنیسٹ ہیں، ہمارے ڈی آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب بڑے آنیسٹ ہیں. تو میں یہ صرف سوال کرتا ہوں کہ ان کی وہ آنیسٹی کدھر ہے، ان کے پاس وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام کدھر ہے کہ وہ اپنے ایسے لوگوں کو، ایسے افسروں کو، اب ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب جو ہیں، آزاد صاحب جو ہیں، وہ کیماڑی کے رہائشی بھی ہیں. ہاں کیماڑی اور میں آزاد صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ بڑے اچھے بڑے اچھے افسر ہیں، بڑے بہترین افسر ہیں، لیکن ان کو بھی مکمل طور پر انٹیلیجنس جو ہے ان کو رپورٹ نہیں دے رہی ہے، نہ اسپیشل برانچ دے رہی ہے، نہ کرائم. راجہ خالد کا کردار کیا ہے؟ اب میرے علاقے میں گزشتہ 3 ہفتوں سے یا 4 ہفتوں سے ایک نام گونج رہا ہے کہ یہ علاقہ، میرا تھانہ جو ہے 18 لاکھ روپے کے عوض بک چکا ہے. آپ پی ایس جیکسن کی بات کر رہے ہیں؟ پی ایس جیکسن کی بات کر رہا ہوں صحیح. کہ میرا پی ایس جیکسن جو میرے گھر کے پاس تھانہ ہے، وہ 18 لاکھ روپے پہ بک چکا ہے، اور وہ ایک سب انسپیکٹر پہ بک چکا ہے. ایس او چو جو بھی آئے گا یہاں پر وہ ڈمی ہوگا، اس ایس او چو کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ایس او چو کسی جرائم پیشہ کے ساتھ چھیڑ نہیں سکے گا، کیونکہ جرائم پیشہ ایس ایس پی کے چینل سے اپنا چینل چلا رہے ہیں. اس ٹائم پہ ہماری کیماڑی کے اندر میری جو 3 یوسیوں میں کاروبار ہو رہا ہے، اب یہ ابھی امجد شیخ کو آئے ہوئے 15 سے 20 دن ہی ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں بھی سنا تھا کہ بڑے اچھے آفیسر ہیں، بڑے آنیسٹ آفیسر ہیں. ان کی آنیسٹی تو اس وقت کھل گئی کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے علاقے کے 3 اڈوں سے اڈے 13 ہو گئے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کتنے آنیسٹ آفیسر. تو راجہ خالد کی وہاں پہ پریزنس، فزیکل پریزنس بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، تھانوں میں آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. میرے علاقے کا جیکسن تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، میرے علاقے کا ڈاکس تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، میرے علاقے کا شیرشاہ تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، میرے علاقے کا سعید آباد تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے، ماچکو تھانہ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے. یہ سارے ٹھیکیداری نظام پہ جب یہ تھانے چلے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ منشیات کس طرح رکے گی. اب اس وقت سب سے جو بری صورتحال ہے میرے علاقے کی، یو سی 9 میں اور یو سی 8 میں، وہ ہیروئن، کرسٹال اور آئس کہ ان کے اڈوں کی پولیس نے کبھی موکل نہیں دی. موجودہ ایس ایس پی نے آئس، کرسٹال اور ہیروئن کی بھی موکل دے دی. موکل سے مراد یہ کہ یہ اس سے پیسے نہیں لیتے تھے یا اس کی سرپرستی نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. پولیس کرسٹل اور آئس کے معاملے میں نہیں کرتی تھی اس سے پہلے تک. اس سے پہلے تک. ہمارے جب سے یہ ایس ایس پی آئے، آپ کرسٹال کے اڈے میرے علاقے میں رات میں نے 2:30 بجے دیکھا کہ ایک ایسا جم افیر لگا ہوا تھا رات 2:30 بجے یو سی 9 میں، مبارک مسجد اور ابراہیم مسجد کی بیک سائڈ پہ. اتنا جمع افیر لگا ہوا تھا، آپ خدا پہ یقین مانیں کہ جیسے ایک منڈی لگی ہوئی ہے آئس، کرسٹال اور ہیروئن کی، اور لوگ بے تحاشا، باہر کے لوگ بھی بہت زیادہ. تو یہ لوگ کون ہیں جو کہ یہ اڈے کھولتے ہیں، چلاتے ہیں؟ یہ مقامی لوگ ہیں. اچھا، یہ مقامی لوگ ہیں، یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ مقامی لوگ ہیں. ان کو سیاسی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور سیاسی سرپرستی میں ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو چکی ہے. اس وقت جرم کا زیادہ بڑھنا سیاسی جو ورکرز ہیں، جو منتخب لوگوں کے ساتھ ورکرز ہیں، ان ورکرز کے ذریعے بھی یہ منشیات کا دندہ اور یہ آئس کرسٹال کا دندہ بڑھتا جا رہا ہے. 2-4-5 ہزار روپے کے عوض، 8-10 ہزار روپے کے عوض میرے علاقے کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے کہ میرے علاقے کے جو بچے ہیں، کل کے جو معمار ہیں، وہ آئس اور کرسٹال کی لت میں آپ کو مبتلا نظر آتے ہیں. تو یہ جو وہاں کے آپ نے کہا سیاسی سرپرستی بھی ہے، تو وہاں پہ جو سندھ میں ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور کراچی میں جی جو کماڑی ہے وہاں سے ایم این اے بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. اور اب ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں، عبد القادر پٹیل صاحب، انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی. انہوں نے اس سے پہلے مٹھل شر صاحب کو بھجوایا تھا یہاں 2024 میں، تو انہوں نے ان اڈوں کو صفایا کیا تھا. اچھا، کیپٹن فیضان صاحب کو کہا تھا، تو یہ اڈے انہوں نے صاف کر دیے تھے، صحیح. اور تقریباً ماحول ٹھیک ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ ہمارے مٹھل شر صاحب آئے، آج ان کو 3را دن ہے. ابھی ان کی آگے کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کو آگے کام کرنے دیا جاتا ہے، ایس ایس پی صاحب کرنے دیتے ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انہیں جو ہے وہ راجہ خالد کو ٹھیکے پہ بھیج دیا گیا جگہ تھانہ،
تو دوسری طرف مٹھل شاہ صاحب جو کہ جنہوں نے پہلے ان اڈوں کا خاتمہ کیا تھا، جی تو انہیں بھی پوسٹ کر دیا گیا. انہیں پوسٹ کر دیے تو گئے. یہ کیا ہے، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آیا اب ہوگا کیا. اب وہ یہ وہی مٹھل شاہ ہیں جو پچھلے 7 مہینے لگا کے گئے، انہوں نے اڈوں کا خاتمہ کیا، اور اب یہ مٹھل شاہ وہی ہیں یا وہ نہیں ہیں، اس کا اندازہ ہمیں آئندہ 2 تو آپ دن کی کا ہوگا. آرگنائزیشن نے اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں، میری اس کے اندر بہت ساری درخواستیں موجود ہیں. میں نے اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا ہوا ہے. 5232 میری سی پی کا نمبر ہے، وہ چل رہا ہے. میرے 2024 سے یہ اب 26 شروع ہو گئے، صرف 4 تاریخیں پڑی ہیں. یعنی ہمارا عدل کا نظام جو ہے یہ بھی بڑا سست روی کا شکار ہے. آپ نے جو 2024 میں کی ہوئی ہے جی جی اپنی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، تو ابھی امجد شیخ صاحب یا یہ راجہ خالد تو 15 دن پہلے آئے نا، سی کے حوالے سے آپ نے کیا؟ یہ تو مطلب آپ اس سے پہلے جو پہلے اڈے تھے ان کے خلاف گئے تھے، جو یہی اڈے تھے، یہی اڈے. یعنی 2-3 اڈے تھے، 2-3 فیکٹریاں تھیں، میں ان کے خلاف گیا تھا. اب یہ بڑھ کے 13-14 پہ چلی گئی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، اب یہ اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ میرا علاقہ اس ٹائم پہ پورا منشیات کی بٹی نظر آ. آپ کماڑی یو سی، آپ نے بتایا کہ یو سی 6 ہے آپ کی، UC 10، یو سی 10، UC 8، UC 9. یو سی 9. یہ کون کون سے علاقے آتے ہیں ذرا بتائیں؟ یہ کیماڑی ہمارا PS 115 کہلاتا ہے. اس کے اندر ہمارا یہ UC 10، UC 9، یہ PS 115 کے اندر کراچی پورٹ ٹرسٹ ایریا کہلاتا ہے. یہ صحیح، ٹھیک ہے، آئل انسٹالیشن ایریا کہلاتا ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ ایریا کہلاتا ہے. اور یہ جیکسن مارکیٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں اس میں شامل. جی ہاں سر. اور یہ اس میں شری جنا کالونی بھی آتی ہے؟ شری جنا کالونی ہماری طرف نہیں آتی، ہماری طرف یہ مسان تک کا علاقہ ہے. مسان تک. یعنی میں تو صرف اپنے علاقے کو رو رہا ہوں، صحیح. عرصے دراز سے میں اپنے علاقے کو رو رہا ہوں کہ اس کو منشیات سے پاک کیا جائے، اس کو جرائم سے پاک کیا جائے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب موجودہ جو ہمارے سرپرست ہیں سرکاری سطح پر، SSP صاحب، SSP کماڑی جہاں، SSP کیماڑی صاحب جو ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی انٹیلیجنس نہیں لگائی اس علاقے کے اندر کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ مختلف چینلوں پہ خبریں بھی چلتی ہیں، مختلف واٹس ایپ پہ خبریں بھی چلتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. اب میں منشیات کے خلاف بات کرتا ہوں، یا میں SSP صاحب کے خلاف بات کرتا ہوں، یا میں راجہ خالد کے خلاف بات کرتا ہوں، تو مجھے تھریڈ بھی آئے گا، میرے کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ منشیات فروشوں کو کہیں گے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسا کنسیپٹ بن چکا ہے کہ آپ کسی منشیات کے خلاف بات کریں گے تو یہی لوگ، یہ جو چلوا رہے ہیں، یہی لوگ آپ کو پہلے دبانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو ماضی میں بھی اس طرح کی چیز؟ ماضی میں میرے پہ کئی دفعہ اٹیک ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے ہمیشہ سے یہ علم بلند رکھا ہے اور بلند رکھوں گا، اور میں اپنے علاقے کی محفوظ رکھے جناب. آمین، میں اس علاقے کی آواز کو اٹھاتا رہوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ آواز آپ کے اس چینل کے توسط سے بالا افسران تک پہنچے، خصوصاً آزاد صاحب تک پہنچے اور IG صاحب تک پہنچے کہ خدا را میرے علاقے کی یہ یوسیاں پہنچے گی، اور ہم امید کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ وحید مغل صاحب تھے، پاسداران پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں. یہ گزشتہ کئی سالوں سے منشیات کی لعنت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، خاص طور پر کماڑی کے ایریا میں. جیکسن پولیس اسٹیشن جو انہوں نے بتایا، جہاں پہ ایک نئے پولیس کا SSP نئے لگائے گئے ہیں، امجد شیخ صاحب. ان کے آنے کے بعد ایک بدنام زبانہ سب انسپیکٹر جو کہ کئی مرتبہ ماضی میں بھی انکوائریز پہ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنیاد پر انہیں نہ صرف معطل بلکہ نوکری سے برخاست بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی طرح واپس بحال ہو جاتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی موجودہ ایڈیشنل IG کراچی نے بھی انہیں جو ہے نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن وہ ایک اپنی سسپینشن کی حالت میں بھی وہ جیکسن تھانے میں نہ صرف دکھائی دیتے ہیں بلکہ وہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں منشیات کا. اور جیسے کہ وحید مغل صاحب نے بتایا کہ 3 اڈوں سے 15 سے 20 دن کے درمیان 13 اڈے ہو گئے، 10 مزید اڈے بن گئے ہیں. آئس، کرسٹل اور دیگر نشہ آور ادویات وہاں فروخت کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں اعلیٰ پولیس حکام کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ.